بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی آیات کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو آیات قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت کی آیات ہیں۔ ان آیات کا یہ وظیفہ کر کے آپ اپنی کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کے لیے دعا کر لیں۔ کوئی بھی مراد ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے یہ نبوی وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہ وظیفہ میں پہلے بھی اپنے چینل پر بتا چکی ہوں اور آج دوبارہ اپنے بھائی اور بہنوں کی ریکویسٹ پر شیئر کر رہی ہوں۔ ان کی کارگزاری کے ساتھ یہ عمل دوبارہ ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے تو پیارے بھائیوں، میں آپ کو اس بھائی کی آپ کو آبیتی بھی سناؤں گی، کس عمل کی برکت سے کیسے وہ فقیر سے امیر بنے، کے ساتھ آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی اور یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس ہستی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی جو ہر برکات ہیں، ان کا اندازہ خود ہی لگا لیجئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کلمات کے بارے میں قسم اٹھا کر فرمائے تو ان کی تاثیر کیا ہونی چاہیے، یہ ایک مسلمان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی ارشاد کے بارے میں شک کرے۔ پیارے بھائیوں، یہ آیات بہت ہی مبارک آیات ہیں اور ان آیات کا وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ میں آپ کو یہ آیات بھی بتاؤں گی اور ان کا وظیفہ بھی بتاؤں گی، آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنے بھائی کی آبیتی سناتی ہوں۔ اور یہ بھائی فقیر سے امیر کیسے بنے، یہ بھائی اپنے میسج میں یوں فرماتے ہیں، میں 4 سالوں سے اللہ پاک سے آپ کی اور آپ کی نسلوں میں برکت کی دعا کرتا آ رہا ہوں۔ یہ بات ہے 2018 کی۔ اس سال، اس سے پہلے ہم پر قرض بہت ہی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے بہت پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو جان ایسے بیمار ہوئے کہ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، دن رات قرض کی پریشانی انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ میری نوکری کا مسئلہ بڑھا، غربت کی وجہ سے مجبور ہو کر چھت سے بجلی کی تاریں گزرتی تھی، ان تاروں پر کنڈا لگا کر بجلی چوری بھی کی کیونکہ میں حالات سے تنگ تھا۔ آپ یقین مانیے، غربت کی وجہ سے رشتہ داروں نے ملنا تک چھوڑ دیا تھا اور قریبی رشتہ دار میری کال تک نہیں اٹھاتے تھے۔ اس سخت ترین پریشانی میں یوٹیوب پر آپ کا عمل سنا تھا، جس میں آپ نے سورۃ مومنین کی آخری آیات کا عمل بتایا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ نے سورۃ مومنون کی آخری آیات کا عمل بتایا تھا۔ ان کی فضیلت اور برکات کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان آیات کو پڑھنے سے جو بھی دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے، اور ان آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان آیات کی طاقت اتنی ہے کہ ان کو پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے میں پوری رات اللہ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگتی
چلتا رہا اور دل سے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ اللہ کریم کا کرم مجھ پر ایسا ہوا کہ 4 ماہ قبل میں نے ایک فیکٹری میں اپلائی کیا تھا جس کی نوکری کی امید تک نہ تھی۔ وہاں سے مجھے وظیفہ کرنے کے 2 دن بعد ہی کال آتی ہے کہ آپ نوکری پر رکھ لیے گئے ہیں، الحمدللہ، اور اب مجھے وہاں میری سوچ سے بڑھ کر تنخواہ ملتی ہے۔ اس پر اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس عمل کو لگاتار 1 ماہ جاری رکھا۔ الحمدللہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ایسا سبب بنا ڈالا، ہم پر سارا قرض بھی ختم ہوا، مجھے اچھی جگہ نوکری بھی مل گئی اور میرے والد محترم کی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو کر رہ گئی۔ مجھے اللہ کی ذات پر 100% یقین ہے۔ کوئی بھی بہن بھائی اس عمل کو کرے گا تو اللہ کریم اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ میری اس کارگزاری کا لازمی اپنے درس میں بیان کیجیے گا۔ اگر کوئی بہن بھائی بھی میری کارگزاری سن کر اس عمل کو جاری رکھے گا تو اللہ کی ذات پر یقین سے کہتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ میری پوری عمر کے لیے یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے اور اس کی برکت سے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جب آپ کی دعا قبول ہوگی تو پھر آپ کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی اور نہ آپ کی کوئی حاجت یا مقصد باقی رہے گا۔ اس لیے آپ بھی اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں اس عمل کی برکت سے قبول کروائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو ختم کروائیں، اپنی حاجات کو اللہ کی ذات سے پورا کروائیں۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آیات کون سی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ آیات سورۃ مومنون کی آیت 115 سے 118 ہے، یعنی سورۃ مومنین کی آخری 4 آیات ہیں۔ البتہ آپ کو ان آیات کا ترجمہ بتلاتے ہیں۔ ان آیات کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ ترجمہ آیات: سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو اللہ بہت ہی عالیشان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا جس کو اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اسی رب کے ہاں ہوگا۔ بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے، اور کہو اے میرے رب معاف کر، رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورۃ مومنون کی آیات اور ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ چلیے اب آپ کو ان آیات کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یاد رہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہو اور آپ کی جو بھی پریشانی ہو یا کوئی حاجت ہو تو آپ اس کے لیے ان آیات کا ورد شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، بس آپ نے اپنے مقصد اور اپنی پریشانی کا تصور کرنا ہے اور ان آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ جتنی بار آسانی سے آپ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقصد، اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے گا اور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ یاد رہے کہ آپ کی پریشانی پہاڑ سے تو بڑی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آپ کا مقصد پہاڑ سے بڑا ہو سکتا ہے۔ جب ان آیات میں ایسی طاقت ہے کہ پہاڑ کو ہلا سکتی ہے تو خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ کی پریشانی یا مقصد کیا چیز ہے۔ بس آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس کے کمالات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ خود بھی اس وظیفے کو ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔